أشهد أن محمد رسول الله۔ سورۃ التین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورت بھی نفسیاتی فلسفیاتی اعتبار سے بہت اونچی ہے، اور وہ کیا ہے سمجھ لیجئے۔ جب کبھی اللہ کا بندہ کوئی جس کی اخلاقی حس بیدار ہو، بات وہیں سے چل رہی ہے، اخلاقی حس، الہمہا فجورہا و تقواہا، وہ اگر کسی بگڑے ہوئے معاشرے میں بیٹھ کے دیکھتا ہے کہ ہر جگہ پر خود غرضی ہے، ظلم ہے، ہر جگہ پر ہم دیکھ رہے ہیں جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، زیادہ بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں، خود ہمارا جو معاشرہ ہے اس کی بہت بڑی مثال موجود ہے، شاید بڑی ہی نمائندہ جو مثال ہے دنیا کے اندر اس چیز کی۔ اس پہ کوئی غور کر رہا ہے تو غور کر کے بالآخر بسا اوقات انسان اس درجے پر پہنچتا ہے کہ انسان ہے ہی بہت حقیر اور بہت گندی مخلوق، اس میں خیر ہے ہی نہیں، خیر کا کوئی پہلو نہیں۔ اور یہ میں آپ سے عرض کر دوں، آج کے سارے جو ماہرین نفسیات ہیں ان سب کا حاصل یہی ہے کہ انسان میں کوئی اعلیٰ شے ہے ہی نہیں، یا پیٹ ہے، یا اس کی شہوت ہے، یا حب تفوق ہے، یہ اینیمل انسٹنکٹس ہے۔ کسی خیر کا مجھے کسی بھی جو بھی ہو آپ کا سائیکالوجسٹ کو بتا دیجئے کہ وہ کسی خیر کا بھی آپ کے اندر کوئی سراغ لگا کر بتا سکے۔ یہ جو ایک آتی ہے انسان کے اوپر مایوسی، حساس انسان پر، اس میں یہ صورت نازل ہوئی ہے کہ انسان شر ہی شر نہیں ہے، گند کی پوٹ ہی نہیں ہے، اس میں بڑی بلندی کا پہلو بھی ہے۔ والتین والزیتون، گواہ ہے انجیر اور گواہ ہے زیتون، وطور سینین، اور گواہ ہے وہ پہاڑ طور سینا، وہذا البلد الامین، اور گواہ ہے یہ شہر امین، امن والا شہر۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے تو انسان کو بہت بلند حساب پر، بہت عمدہ تخلیق پر بنایا تھا۔ اب قسموں کا اس کے ساتھ ربط کیا ہے؟ تین، انجیر، یہ اس علاقے میں کثرت سے ہوتی تھی، اور کہتے ہیں کہ اس پہاڑ کا نام بھی جبل تین تھا، جہاں حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کی 9.5 برس تک، 950 برس تک۔ زیتون اس پہاڑی کا نام ہے، اور وہاں زیتون کے درخت تھے جہاں حضرت مسیح علیہ السلام نے سرمن آف دا ماؤنٹ، مشہور پہاڑی کا آواز، اسی پر آپ کے زیادہ تبلیغی مباحث ہوئے ہیں۔ طور سینین تو واضح ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جہاں ہم کلامی حاصل ہوئی۔ ھذا البلد الامین، اور یہ امن والا شہر جس میں محمد الرسول اللہ دعوت و تبلیغ کے فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ ان شخصیتوں کو اصل میں ان مقامات سے مراد یہ شخصیتیں ہیں۔ اگر کسی کا خیال یہ ہے کہ انسان میں کوئی خیر ہے نہیں تو دیکھیں ہمارے بندے نوح کو، یاد کریں ہمارے بندے عیسیٰ کو، یاد کریں وہ بھی تو انسان تھا، موسیٰ جو رب سے ہم کلام ہوا تھا، اور دیکھ لیں اس بندے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جو اس بلد امین میں نظر آ رہا ہے۔ کیا تمہیں ثبوت نہیں مل جائے گا کہ انسان میں تو بڑی عظمت رکھی تھی ہم نے؟ یہ دوسری بات ہے، آپ اپنے آپ کو حیوان ہی سمجھ لیں، حیوان بنا لیں۔ فَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، یہ تو آپ کا کام ہے، آپ نے کیا ہے، یہ گراوٹ تو آپ کو ملی ہے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، وہ تو بہت اونچے مقام پر بنایا تھا۔ آدم مسجود ملائک، آدم خلقتہ بیدی، اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یہ ساری آیات جو اتری قرآن مجید میں، تو انسان سرشت کے اعتبار سے کچھ کمزور ہے، فطرت کے اعتبار سے بہت بلند ہے۔ یہ میں دونوں الفاظ بار بار استعمال کرتا رہا ہوں، اب ان تمام چیزوں کی وضاحت ممکن نہیں ہے۔ اس کا روحانی وجود سب سے اونچا ہے، اس کا حیوانی وجود بہت نیچے ہے۔ اصل میں اس حیوانی وجود میں آ کر یہ نیچے چلا گیا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وھذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بنایا تھا بہترین حساب سے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، اب اسے اس جسد حیوانی میں ڈال کر در حقیقت نیچے پہنچا دیا گیا ہے۔ تو اب کیا کرنا ہوگا؟ اب اوپر اٹھنا ہوگا۔ اوپر اٹھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب یہ ایمان اور عمل صالح ہے جو تمہیں اس پستی سے نکال کر اوپر لے آئے گا۔ جس مقام پر تم پیدا کیے گئے ہو اس مقام تک پہنچنے کے لیے پہلی محنت کیا ہے؟ آپ کے شعور اور ذہن کی آزمائش ہے کہ اللہ کو پہچانتے ہو یا نہیں، اور دوسری محنت عمل صالح ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٌ، تو ان کے لیے تو اجر و ثواب ہوگا جو اس کا سلسلہ کبھی منقطع ہی نہیں ہوگا۔
فما یکذبک بعد بالدین. اب اس کے ساتھ ہی ایک بات ایسی جوڑ دی کہ اگر تمہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ کچھ لوگ بلند ہیں کچھ پست ہیں، کچھ گھٹیا ہیں کچھ بڑھیا ہیں، تو سوال یہ کہ اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلنا چاہیے کہ نہیں؟ پھر کیا چیز ہے جو تمہیں آمادہ کرتی ہے جزا و سزا کے انکار پر؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ تو کیا کوئی حاکم ایسا بھی تم نے دیکھا کہ جو اپنے نیکوکار بندوں کو اور اپنے غداروں کو اور اپنے باغیوں کو ایک جیسا کر دے؟ تو اگر انسانوں کے اندر یہ دونوں طرح کے کردار موجود رہے ہیں، جو تمہیں زیادہ نظر آ رہے ہیں وہ تو دوسری طرح کے ہیں، ہم نے بھی تمہیں دکھا دیے نا، موسیٰ بھی اللہ کا بندہ تھا، انسان تھا، عیسیٰ بھی تو ایک انسان تھا، یہ محمد بھی چلتے پھرتے جو ہے ثبوت ہے انسانی عظمت کا، یہ انسان کے اندر عظمت بھی ہے، اگرچہ ادھر اگر متوجہ نہیں ہوگے تو واقعی حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاؤ گے، اولئک کالانعام بل ہم اضل. مولاي صل وسلم دائما